اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا رکوع نمبر 8، آخری رکوع سورہ مبارک کا پارہ نمبر 24 اور پارے کا رکوع نمبر 5۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ زمر آخری رکوع۔ اللہ پاک نے یہاں قیامت کا، محشر کا جو میدان ہے اس کے متعلق اور اس کی صورتحال اور اس کے منظر کو واضح کیا ہے۔ پہلے تو اہل نار کا بیان ہے، اور اس سے قبل اس سورہ مبارک میں آخرت کا اور قیامت کا بیان گزرا ہے، جس طرح وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سب پہ موت آ جائے گی، انسانوں پر اور جنوں پر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، سب کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اسی طرح ہر چیز پر موت۔ تو پھر اس کے بعد جو آخرت ہے اس کی منظر کشی۔ وسیق الذین، اور ہنکے جائیں گے، سیکا ہنکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ۔ یہ نافرمانوں کا گروہ ہے، یہ شرک والوں کا، یہ بدعت والوں کا، یہ حرام خوروں کا، سارے کے سارے گروہ زمرا۔ یہیں سے اس سورہ مبارک کا نام ہے الزمر۔ زمر گروہ اور جماعتیں اور مختلف قسم کے لوگ، اسی سے
اللہ پاک نے سورہ مبارک کا نام رکھا سورۃ الزمر۔ حتی اذا جاؤوها، حتیٰ کہ جب آئیں گے ہاں اس جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، اس کے پاس جب آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پہلے دروازے بند ہوں گے تو جب نافرمان آئیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے۔ اس کی مثال جیل کی مثال ہے، جہنم بھی جیل ہے، تو جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ کوئی مجرم آیا، دروازہ کھولا، اس کو اندر دھکیلا، پھر دروازہ بند کر دیا، یہ جیل کی مثال ہے۔ اور سیق الذین کفروا، یہ اس طرح جیسے ایک چرواہا ہے اور جانوروں کو ہانک کے لے کے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی لاٹھی ہے، جانوروں کو ہانکتا ہوا، اس طرح کفار کو جہنم کی طرف جانوروں کی طرح ہانک کے لے جایا جائے گا۔ جیسے جانوروں کے گروہ ہوتے ہیں، اس طرح اہل نار کے گروہ۔ دروازے پہلے بند ہیں، فتحت ابوابها۔ ابھی انشاءاللہ اگلی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، جنت کا، وہاں دروازوں کی جو صورتحال ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ بھائی دیکھیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، خزانہ یہ جمع ہے خازن کی، خازن کی، جس طرح طلبہ جمع ہے طالب کی، طالب کی جمع طلبہ، خازن کی جمع خزانہ۔ اور کہیں گے ان کو اس کے نگران، خزنتها جہنم کے نگران، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم سے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈرائیں تمہیں اس دن کی ملاقات سے، اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے اللہ کے نبی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وارث آئے تھے، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، اور لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پر، عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، اس جہنم میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک تو جہنم کا بیان ہے، اور اس سے آگے اللہ رب العزت کی جنت کا بیان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر گئے، تقوی اپنایا، جنت کی طرف، زمرا گروہ در گروہ، گروہوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہاں اس جنت کے پاس، وفتحت ابوابها،
اب فرق سمجھو، پہلے جہنم کے دروازوں کا ذکر تھا، وہاں واو کوئی نہیں، فتحت ابوابہا واو کے بغیر ہے، اور یہاں وفتحت ابوابہا واو کے ساتھ ہے۔ اس سے معنی مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جب مجرم آتے ہیں کھولا، مجرم کو اندر پھینکا، پھر بند کر دیا، اس لیے وہ واو کے بغیر ہے، فتحت ابوابہا۔ اور جنت کے دروازے وفتحت ابوابہا واو کے ساتھ ہے۔ اس حال میں اس کو ہم کہتے ہیں واو حالیہ، اس حال میں کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ کھولے جائیں گے۔ اس کی مثال مہمان خانہ، دار الضیافہ، دار الضیوف، مہمان خانہ، اس کے کمرے کھلے ہوتے ہیں، مہمان آزادی سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی خدمت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں واو کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس طرح مہمان خانہ ہے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کے لیے ان کے خازن، دربان، جنت کے دربان کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ اللہ کے فرشتے ادب احترام سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ سلام علیکم، کیسا منظر ہوگا جب اللہ کے فرشتے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، پس تم داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، اور یہاں سے نکلنا نہیں، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہنا ہے۔ اس کے اندر ایک تو اللہ کے بندے جو صالح ہیں ان کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور دوسرا قربان جائیں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت قرآن پاک کے ہر پارے کے اندر ہے، ہر سورت کے اندر ہے، اور یہاں بھی آپ کی عظمت اور شان ہے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، میرے لیے ہی سب سے پہلے اللہ کی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جو جنت کے دربان ہیں وہ سوال کریں گے کون ہے، تو آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی جنت کا دروازہ کھول دو، کھول دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ ہمیں اللہ پاک نے شروع سے ہی، آغاز سے ہی حکم دیا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے کہنے پہ دروازہ نہیں کھولنا، میرے کہنے پہ ہی سب سے پہلے سفارش بھی میں ہی کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ انا اول شافن و اول مشفع، سب سے پہلے میں ہی اللہ کے دربار میں، انا الحاشر، پیارے رسول کے پیارے ناموں سے ایک حاشر ہے۔ حاشر کا معنی الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے، میرے قدموں پر، میرے پیچھے چل کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ معنی حاشر کا۔ حدیث مبارک ہے صحیح بخاری شریف میں، اول زمرۃ تلج الجنہ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ لا یبصقون فیہا، وہ نہ اس میں تھوکیں گے،
نہ اس میں تھوکیں گے، ولا یمتخطون، نہ رینٹ پھینکیں گے، کوئی زکام نہیں پھینک رہا نہ تھوک رہا ہے، ولا یتغوطون، اور نہ ہی پخانہ کریں گے، آنیتہم فیہا الذہب، اس میں ان کے برتن سونے کے اور چاندی کے، امشاتہم من الذہب والفضہ، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی، ومجامرہم العلوہ، اور ان کی انگیٹھیاں جل کر خوشبو دینے والی ایک لکڑی جس کا نام علوہ ہے، علوہ کی ہوں گی، اور ان کے پسینے کے بارے فرمایا وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، ان کا پسینہ کستوری ہوگا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی، یُرَا مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، جن کی پنڈلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا، ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ ایک دوسرے سے کوئی بغض ہوگا، ان کے دل ایک دل ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3245۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں ہے اول زمرۃ تدخل الجنہ من امتی علی صورت القمر لیلۃ البدر، میری امت کی پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو ان کے بعد جائیں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے مختلف مراتب ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2834۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان، ان کا تذکرہ اور ان کا جمال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت۔ اب آتے ہیں کہ دروازوں کا بھی تعارف ہو جائے، جنت کے دروازے، ابوابہا، 8 دروازے ہیں، 8۔ ان 8 میں سے 4 کے نام ایک حدیث مبارک میں ہے، 4 کے، چنانچہ حدیث ہے صحیح البخاری شریف میں من انفق الزوجین فی سبیل اللہ دویا من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر، جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، قرآن پاک ہدیہ کرنا ہے تو ایک کی بجائے 2 کر لیتا ہے تاکہ جوڑا ہو جائے، ایک پنکھا دینا ہے فی سبیل اللہ تو ایک کی بجائے 2 کر لیتا ہے تاکہ جوڑا ہو جائے، ایک صف ہے اللہ کے گھر میں بچھانی ہے، ایک کی بجائے 2 کر لیتا ہے تاکہ جوڑا ہو جائے۔ جوڑا جو کرتا ہے نا، زوجین فی سبیل اللہ، جوڑا، اس کا بڑا شان ہے، اسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ ہر دروازے سے اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس دروازے سے آ جا، اس سے آ جا، اس سے داخل ہو جا، یہ دروازہ بہتر ہے۔ دوسرے سے آواز آتی ہے یہ بہتر ہے، ہر دروازے سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ اس کے آگے حدیث پاک میں 4 دروازوں کا نام ہے اس حدیث پاک میں، ویسے تو کل ہیں 8۔ فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دویا من باب الصلاۃ، ایک کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، ہر وقت نماز 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 ہی کرتا رہتا ہے تو اس کا ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ ومن کان من اہل الجہاد دویا من باب الجہاد، ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، 8 میں سے ایک باب الصلاۃ، ایک باب الجہاد۔ باب الجہاد کس کا ہے؟ جو ہر وقت جہاد 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 ہی کرتا رہتا ہے،
ہر مجلس میں، زندگی کے ہر حصے میں، ہر موڑ پر اور ہر قسم کے حالات میں جہاد 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 جہاد، اس کو باب الجہاد ہے۔ اور تیسرا فرمایا ومن کان من اہل الصدقہ، جو صدقے والا ہے، فرضی زکوٰۃ بھی اور نفلی صدقات و خیرات بھی، تو ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ باب الصدقہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میں صدقہ کروں۔ ایک باب الصلاۃ ہے، ایک باب الجہاد ہے، ایک باب الصدقہ ہے۔ چوتھا دروازہ ومن کان من اہل الصیام، دویا من باب الریان، ایک آدمی روزے والا۔ روزے والا کون ہے؟ جو فرضی روزے بھی رکھتا ہے اور نفلی بھی کثرت کے ساتھ، اس کو باب الریان ہے۔ ریان جو روزے والا دروازہ ہے، اس کو ملتا ہے جو فرضی کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ اکثر دیکھو تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، 4 دروازوں کا نام اس حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما علی ھذا الذی یدعی من تلک الابواب من ضرورہ، کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ کسی انسان کو 8 دروازے ملے، ایک مل جائے تو وہی کافی ہے۔ 8 دروازوں کی ضرورت نہیں، ایک ہی مل جائے تو کافی ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، حل یدعی احد من تلک الابواب، کوئی ایسا بندہ ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاں نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں تم بھی ان لوگوں میں سے ہوگے کہ جن کو 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، جنت کے ہر دروازے سے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3666۔ یہ تو 4 دروازے ہو گئے، اب باقی بھی 4 کے نام سن لو اور یاد کر لو۔ جہنم کے دروازوں کے نام یاد نہیں کرنے، جہاں جانا نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھیں؟ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں جانا ہے اللہ پاک کی توفیق سے، تو اس کے دروازے اور اسی کے راستے، اس اللہ کی رحمت سے اپنے عمل دیکھیں تو سیاہ روح سیاہ ہے، لیکن اس کی رحمت کی امید ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الحج ہے، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، جب دیکھو حرمین شریفین کی طرف چل رہا ہے تو اس کے لیے باب الحج ہے۔ ایک دروازہ باب الذکر ہے، ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری و ساری ہے۔ لا یزال لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے۔ بعض اوقات سفر کرتے ہیں نا، تو ساتھ والا جو مسافر ساتھی ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کوئی اتنا دیندار نہیں ہے شکل و شباہت سے، لیکن سارا سفر وہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے، تو بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ باب الحج ہے، باب الذکر ہے۔ ایک دروازہ ہے باب الایمن، ایمن دایاں، دایاں دروازہ، وہ کن کے لیے ہے؟ جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، باب الایمن۔ اور ایک دروازہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے، ان کے لیے بھی ایک دروازہ ہے۔ غصہ پی جانا اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنا۔ عزیز بھائیوں، معافی کا جو عمل ہے اپنے گھر سے شروع کر دیں۔ اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی بچے ہیں، ان سے شروع کر دیں معافی کا عمل۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمی الریان،
لا يدخلہ الا الصائمون۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرامین میں ان دروازوں کی وضاحت ہے۔ اب اللہ کے بندے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، سو عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے، اچھا اجر ہے۔ تو ابتدا بھی الحمدللہ سے اور اختتام بھی الحمدللہ سے۔ جو افتتاح ہے الحمدللہ اور جو اختتام ہے وہ بھی الحمدللہ سے، اللہ پاک کی تعریف سے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ حافین من حول العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے، اس لیے لفظ من آیا ہے۔ سارے عرش کو گھیرنا تو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے بھی۔ تو اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے اللہ کے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وہاں سے اس فیصلے سے کوئی غیر حاضر نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تو 100 بہانے بنا لیتے ہیں، میں جی بیمار تھا، گھٹنوں میں درد ہے، میں آؤٹ آف سٹی تھا، بہانے ہی بہانے۔ وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں غیر حاضر ہوگا، سارے کے سارے موجود اور حاضر، اور حق انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قیلا کہا جائے گا۔ کہنے والے کون ہوں گے؟ سارے ہی، کہنے والوں کا نام نہیں آیا، اس لیے کہ سب کے سب عام ہے یہ پکار، اور یہ ترانہ ہے جنتیوں کا ترانہ۔ ترانہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ افتتاح کہاں سے؟ اسی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ افتتاح بھی الحمد سے، اختتام بھی الحمد سے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا وہاں بھی یہی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 1، پہلی آیت۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ، سورۃ الکہف الحمدللہ، اور اسی طرح سورہ سبا اور فاطر، سورۃ الانعام، ہر حال میں اللہ پاک کی تعریفیں۔ اور دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کے ترانے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کے مہمان اور جنتی بندے ترانے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک پروردگار ہمیں اپنے پیارے نبی کی سفارش نصیب فرمائے، اہل جنت میں شامل فرما لے۔
معاف کر دے، راضی ہو جائے اور قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔